أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين واتل عليهم اور آپ سنائیں ان کو نبأ ابراہیم خبر ابراہیم علیہ السلام کی قال لأبیہ جب کہا انہوں نے اپنے والد کو قومہ اور اپنی قوم کو ما تعبدون تم کن کی عبادت کرتے ہو قالوا کہنے لگے نعبد اصناما ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی فنظل لها عاکفین بس ہم سارا دن ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے هل يسمعونكم إذ تدعون کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو او ينفعونكم یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں او يضرون یا وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں قالوا انہوں نے کہا بل وجدنا بلکہ ہم نے پایا آباءنا اپنے آباء و اجداد کو کذالک یفعلون وہ اسی طرح کرتے تھے قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے افرائیتم کیا تم دیکھتے ہو ما کنتم تعبدون جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو انتم اور تم وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد اقدمون جو پہلے گزر چکے فإنهم عدو لی بس بے شک وہ میرے دشمن ہیں الا رب العالمین سوائے رب العالمین کے اس سے پہلے 3 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا مکہ میں مدینہ میں جہاں جس طریقے سے یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے یہود ہی کا واقعہ ان کی عبرت کے لیے ان کے سامنے بیان کیا اور مشرکین مکہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے کہ جی ہم نسلاً بھی ابراہیمی ہیں اور عقیدے کے لحاظ سے بھی ابراہیمی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے پھر ترتیب کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع فرمایا کہ جس کی طرف تم نسبت کر رہے ہو اس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا خطاب فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ آپ ان کو ذرا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دیں عرب کے لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہمارا عقیدہ ہمارے اعمال بھی ابراہیم علیہ السلام والے ہیں ذرا ان کو بتا دیجئے کہ ابراہیم کون تھے ان کے اعمال کیسے تھے ان کے نظریات و عقائد کیسے تھے ان کو پڑھ کے سنائیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں بنتا یہ شرک کے اندر پڑے ہوئے یہ بدعات اور خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے یکسو تھے وہ تو صرف میرے ساتھ تعلق قائم کرنے والے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لأبیہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے مخاطب خطاب کیا یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے گزری کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں تھے یہ چچا تھے فلاں اس طرح کی باتیں غلط ہیں کیونکہ سورہ انعام میں آپ پڑھ کے آئے ہیں اس قال ابراہیم لأبیہ آزر وہاں پر صراحتاً ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھا ہوا ہے تو فرمایا کہ جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اپنے والد سے وقومہ اور اپنی قوم سے کیا فرمایا ما تعبدون اے میرے والد اور اے میری قوم تم کن کے سامنے جھکے ہوئے تمہارا معبود کون ہے تم کس کی عبادت کر رہے ہو تو قوم نے کہا نعبد اصناما
ہم تو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے رکھے ہوئے، فنظل لها عاکفین، بس ہم ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی طواف میں، کوئی خوشبو لگا رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی کھانے لا کے رکھ رہا ہے، کوئی نذرانے بانٹ رہا ہے، بس یہی ہمارا کام ہے، ہم انہیں کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک بت پرست تھی، اور دوسرا سورج، چاند اور ستاروں میں بھی کرشمے مانتے تھے، جس کا تفصیلی ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا معبود کون ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سوال فرمایا هل يسمعونكم إذ تدعون، کبھی تم نے پکارا ہے اور تمہاری پکار کا انہوں نے جواب بھی دیا ہے؟ تم ان کو پکارتے ہوئے کہ تمہاری بات کو سن کر جواب بھی دیتے ہیں، تمہاری فریادیں سنتے بھی ہیں۔ او ينفعونكم، تم کتنے عرصے سے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہو، سجدے کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو، کیا تمہیں انہوں نے کوئی نفع دیا ہے؟ او یضرون، کیا کبھی تم نے ان کی عبادت نہ کی ہو تو اس کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچایا ہے انہوں نے؟ قالوا، انہوں نے کہا، ایسی قوم تھی کہنے لگے بل کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں ابراہیم ان باتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ہمیں نفع دیتے ہیں نہیں دیتے، ہماری بات سنتے ہیں نہیں سنتے، جواب دیتے ہیں نہیں دیتے، اگر ہم پوجا نہ کریں نقصان دیں گے یا نہیں دیں گے۔ بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، کیا کریں گے۔ ہماری 100 دلیلوں کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، ہم ایسا ہی کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ ایسی تقلید، اندھی تقلید جہاں پر جیسے یہ کر رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کی، ہر صحیح بات میں ہر غلط بات میں یہاں پہ تقلید کر رہے ہیں، اس تقلید کی قرآن کریم تردید کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ائمہ اربعہ کی جو تقلید ہوتی ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تقلید ان معاملات میں کی جاتی ہے جو قرآن کریم میں صراحتاً موجود نہ ہو، حدیث مبارکہ میں بھی صراحتاً موجود نہ ہو، خلفائے راشدین سے بھی صراحتاً ثابت نہ ہو، اجماع امت بھی اس پر نہ ہو، تو پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جو ہمیں ان تینوں چیزوں میں نہ ملتا ہو صراحتاً، پھر اس میں ائمہ اربعہ قرآن و حدیث میں اور اجماع کو تلاش کرتے ہوئے کہ مسئلہ نکالتے ہیں، تو پھر اس امام کی بات کو ماننا تقلید کہلاتا ہے، اور یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ تقلید اور ہے، اور وہ جو تقلید ابراہیم علیہ السلام کی قوم کر رہی ہے اپنے آباء و اجداد کی کہ ہم انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، جیسا وہ کرتے ہیں ویسا ہم کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی کہ جس امام کی تقلید کی جا رہی ہے وہ امام معصوم نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہمارے عقائد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمارے ائمہ جو مجتہدین ہیں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، یہ مجتہد ہیں، اور مجتہد کے بارے میں یہ عقائد میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ان کا اجتہاد ہو سکتا ہے۔ ہاں، صرف اہل تشیع ایسے لوگ ہیں جو اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے شیعت کے کفر کی 3 بڑی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں شیعہ ایک وجہ سے کافر ہے کہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن وہ نہیں ہے جو حضور پر نازل ہوا، صحابہ کرام نعوذ باللہ انہوں نے اس کو بدل دیا ہے، وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یہ جو موجودہ قرآن ہے وہ اس قرآن کو اصلی نہیں مانتے۔ تو قرآن کے کسی ایک زبر زیر پیش کو بھی نہ ماننے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے اماموں کو، جو 12 امام ہیں، ان کو معصوم مانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں۔ حضور کے بعد کسی اور کو نبی ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور حضور کے بعد کسی اور کو معصوم ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور تیسری وجہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ مومن ہیں، یہ بات قرآن سے ثابت ہے، اور کسی مومن کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ضمن آپ کے سامنے بات عرض کر دی کہ اہل تشیع اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، باقی ہمارے جو ائمہ ہیں 4، ہمارے میں سے کوئی بھی ان کا مقلد ان کو معصوم نہیں مانتا، ان کے بارے میں وہ صحیح معنوں میں یہ بات عرض کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا اجتہاد ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر اجتہاد ٹھیک ہو تو دوہرا ثواب ہے، اگر اجتہاد غلط ہو تو پھر بھی ایک نیکی اس کو ضرور ملتی ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا اور تم ان کی بات کر رہے ہو، تو لہٰذا میرا اعلان سن لو
دیکھو تم جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ بھی اور تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں سب کے سب فَإِنَّ عَدُوٌّ لِّي سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ تمہارے آبا و اجداد کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ تمہارے معبودوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، میں ان سب سے بری و ذمہ ہوں، نہ تم میرے دوست ہو سکتے ہو نہ یہ میرے دوست ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین سوائے رب العالمین کے، میرا تعلق صرف رب العالمین کے ساتھ ہے۔ بڑی ہمت اور بڑی جرت کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ خاندان مقابلے میں ہے، باپ مقابلے میں، رشتہ دار مقابلے میں، قوم برادری مقابلے میں، اور سب کو کہہ رہے ہیں، سب کی دشمنی مول لے رہے ہیں کہ تم سب کے سب میرے دشمن ہو، میرا تعلق صرف رب العالمین کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ایک موحد مشرکین کے ساتھ اپنا تعلقات قائم نہیں کر سکتا، کہ اس لیے کہ ہمارے ہاں تعلقات خون کی بنیاد پر نہیں ہوتے، عقائد و نظریات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تمہارا عقیدہ و نظریہ تمہارے آباء و اجداد کا مجھ سے نہیں ملتا، تو لہٰذا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ